ایک بار آپ کو پھر بتائیں گے، پاک فوج نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے الزامات مسترد کر دی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مفاد پرستوں کے الزامات سے فوجیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن مونا عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونا، آپ سے جاننا چاہیں گے، پاک فوج کی جانب سے یہ انتہائی اہم پیغام سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں فوجیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے حکومت، ادارے اور افسر کے خلاف حتی کہ عزت پر قانونی کارروائی کرے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کے اوپر جو یہ بدقسمت حملہ ہوا ہے اس میں ہم تمام کو اس کا بہت افسوس ہے، اس کا دکھ ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے ریئیکٹ اب کافی ٹائم بعد کیا ہے، مطلب فوج کی طرف سے ہمیں ایک ریئیکشن خان صاحب کے حوالے سے کافی ٹائم بعد نظر آیا ہے۔ جب خان صاحب پہ یہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو ان کی مذمت بھی آئی تھی خان صاحب کے حق میں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس میں تمام جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور لیکن جب خان صاحب اسی روز جب کل یہ حملہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد ہی خان صاحب نے اسد عمر صاحب کے تھرو، آپ کو یاد ہوگا، ایک پیغام پہنچوایا جس میں انہوں نے یہی نام لیا اور انہی افسر کا نام لیا۔ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں کہ ڈی جی سی جو ہیں انٹیلیجنس کے میجر جنرل فیصل نصیر، وہ ایک بہت اپرائٹ آفیسر ہیں، اور ان کی جو خاص طور پر جو سیکریفائسز ہیں اور کاؤنٹر انٹیلیجنس میں، کاؤنٹر ٹیررزم میں جو ایک ان کا رول ہے اور جو ان کی صلاحیت ہے وہ پار ایکسلنس ہے۔ مطلب اس انٹیگریٹی، اس لیول کی انٹیگریٹی کی جس آفیسر کی ہو، ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ شک کا اظہار کرنا، وہ خان صاحب نہیں کر رہے۔ خان صاحب ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں، اور اگر یہ ہماری جرنلزم کا بھی سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگائیں کہ نہیں مجھے شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ چیز کسی سو اینڈ سو شخص نے کی ہے، ان کے حوالے سے بات اگر نہ بھی ہو رہی ہو تو بھی آپ کے پاس اس کا ایک کانکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہونے چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ یہ والی بات کریں۔ تو وہ ان دا فرسٹ پلیس خان صاحب کی آج پریس کانفرنس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ کوئی کسی جگہ پہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کبھی کوئی شواہد دیے ہوں یا بتایا ہو کہ مطلب وہ کس کے حوالے سے اگر جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایسے کیا شواہد ہیں، ایویڈنسز ہیں جن کی بنا پر وہ شک نہیں بلکہ یقین کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی پریس کانفرنسز کوئی بھی شواہد یا ایویڈنس دینے سے قاصر رہی، اور ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری مطلب سیاستدانوں میں پر تو جو یہ الزام تراشی ہوتی ہے آپس میں وہ چلتی رہتی ہے، وہ بھی خیر ہونی نہیں چاہیے، اس سے بھی ہمارا ایک سیاسی ماحول آلودہ ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ لیکن جب اس میں آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس طرح سے نام لے کر اگر آپ اس طرح سے اکیوز کرنے لگیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس نمبر 1 یا تو شواہد ہونے چاہیے، اگر نہیں ہیں تو اتنے یقین اور اتنے کنوکشن کے ساتھ ایسی بات کرنا کسی ایسے افسر کے حوالے سے، میں اس لیے ذاتی طور پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں، تو دیٹ از وائی میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کا کریئر اس سے پہلے بھی فالو کیا ہے، اور وہ ایک بہت ہی ہائی انٹیگریٹی اور مورل رکھنے والے وہ آفیسر ہیں۔ تو اس لیے کہ باتیں ذرا پینفل ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو یہ چیز جن لوگوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے ان کے اوپر اس بات کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں تو کافی غم و غصہ نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس بات کی چھان بین ضرور ہونی چاہیے کہ خان صاحب ایک تو یہ نمبر 1 کی یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور نمبر 2 یہ بھی چھان بین ہونی چاہیے کیونکہ خان صاحب ایز اے لیڈر ہمیں بہت عزیز ہیں، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی اس اسٹیچر کے سیاستدان پر، ایک فارمر پرائم منسٹر پر جانی حملہ ہونا اس ملک کی سالمیت پر حملے کے برابر ہے اور اس کے مترادف ہے۔ تو بالکل اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے کہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس اینگل سے ضرور کوئی پیش رفت ہو، کوئی چھان بین ہو۔ اور میں نہیں چاہتی کہ اس معاملے کو بھی پاکستان کے ہر معاملے کی طرح ہم بالکل پینڈولم کی طرح لٹکا کے رکھ دیں کہ نہ یہ اس طرف ہو پائے اور نہ یہ اس طرف ہو پائے، اس پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور روایتی انداز میں بس معاملہ رفع دفع کر دیا جائے یا اس کو بس دبا دیا جائے۔
میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں فوری طور پر فوری چینج. ہم پاکستان میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کی فوری تحقیقات ہوں, فوری نتائج سامنے آئے, تاکہ جو بھی ہے, جو بھی اس کا قصوروار ہے وہ سامنے آ سکے. اور جو یہ ایکوزیشنز کا یا بلیم گیم کا جو قصہ ہے, جہاں پر ہم خان صاحب کو قصور دے رہے ہیں کہ ان کو بغیر شواہد کے اس طرح سے نام نہیں لینے چاہیے, ملکی اداروں پر حملے آور نہیں ہونا چاہیے, وہاں دوسری طرف ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملہ آور ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے, فوری طور پر سامنے آنا چاہیے. جس شخص کا ویڈیو کلپ یا کنفیشن سامنے آیا ہے وہ ناکافی ہے, اور اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات ہیں. مطلب وہ کیسے نکل آیا, وہ کیوں نکل آیا, پولیس کی کسٹڈی میں یہ کیسے ہوا, پولیس کا عملہ معطل ہو گیا, پھر دوسرا کنفیشن کیسے نکل آیا, ان تمام سوالات کی کوئی جواب موجود نہیں. اور دوسرے ویڈیو کے منظر عام پہ آئی پھر اس کی. جی بالکل. اور اگر اس شخص کو روک لیا گیا, وہ جو ابتسام نامی لڑکا تھا, اللہ اسے سلامت رکھے, اس نے بہت بہادری کا کام کیا, اگر اس شخص نے, ابتسام نے اس کو روکا, تو اتنے لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ مطلب تقریباً 16 لوگوں کو گولی لگی, جن میں سے ایک شہید بھی ہوا, ان کا کارکن. تو اتنے سارے لوگ ایک شخص کی, جس کا ہاتھ بھی اس نے پکڑ لیا تھا ابتسام نے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو موجود ہے شبہ. اپنے خان صاحب کو بھی روکنا ہے نا, تو ان کو بھی ڈرا دھمکا کر نہیں روکا جا سکتا ہے. خان صاحب کو بھی روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ تمام ملکی ادارے, جس میں سب سے بڑھ کر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان ہے, اس پورے معاملے پہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر عمران خان کے پاس شواہد ہیں تو بالکل وہ بھی سامنے لے کر آئیں. لیکن اب جبکہ یہ ایک پاک فوج کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت ادارے اور افسر کے خلاف ہتک عزت پر قانونی کارروائی کرے, آپ کیا سمجھتی ہیں, اب تھوڑا گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف؟ جی بالکل, یہ تو میں سمجھتی ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے انہوں نے اوور لک بھی کیا کافی جگہوں پہ, کیونکہ خان صاحب بہت دفعہ ان کا نام لے چکے ہیں, کبھی اشاروں کناروں میں, کبھی ڈائریکٹلی, کبھی انڈائریکٹلی. پھر ان کے جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں جیسے اعظم سواتی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنے کیس میں ان کا نام لیا. تو یہ بہت عرصے سے یہ ایک نام ریپیٹیٹو ہم سن رہے تھے, اور جس جگہ پر ہیں اور جس حساس نوعیت کی اس وقت ان کی پوسٹنگ ہے, اس لیے اتنی حساسیت جس پوسٹنگ کی ہو, اس کے اوپر اس طرح کا الزام بغیر شواہد کے خان صاحب یا ان کی پارٹی کی طرف سے پہلے بھی لگایا جا رہا تھا. تو کافی میں سمجھتی ہوں ایک برداشت کا مظاہرہ کیا پاک فوج نے بھی, اور کوئی انہوں نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. ہاں, وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے پریس کانفرنس تھی, اس کا پس منظر کچھ اور تھا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے, اور اس کے اوپر آرمی نے یا آئی ایس پی آر نے ایسا اس سے پہلے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا. آج ان کا ری ایکشن آیا ہے, اور وہ بھی کافی ٹائم بعد آیا ہے, اور وہ بھی تب آیا ہے جب خان صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کچھ ایسی باتیں کی کہ کوئی بھی چینل ان کو بھرپور طرح سے نشر نہیں کر پایا. وہ باتیں اس طرح کی تھیں. تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. انہوں نے اتنے صبر کے بعد اب جب اس پہ ری ایکٹ کیا ہے تو خان صاحب کے گرد یقیناً گھیرا تنگ ہوگا. خان صاحب نے بھی ایک ان کی پیشنس کا ٹیسٹ لیا, تو میرا خیال ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. لیکن خان صاحب کی بھی پوزیشن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کسی کے حوالے سے بھی اگر اس شخص پہ ایسا حملہ ہو, ان کا لانگ مارچ اچھا جا رہا تھا بائی دا وے, یہ حکومت کا کلیم بالکل کھوکھلا ہے کہ ان کے لانگ مارچ میں لوگ نہیں تھے. ان کے لانگ مارچ میں بہت لوگوں کی پذیرائی موجود تھی, سب کچھ تھا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ جی عمران خان صاحب اور وہ اس جگہ پہ, اس مقام پہ جو ان کو اٹیک کیا گیا, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک نیچرل ری ایکشن دیا ہے پھر بھی. لیکن خان صاحب جیسے اسٹیچر کا لیڈر, ایک دفعہ کا پرائم منسٹر, میں ان سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ ان کو اس سے بہتر ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. وہ بالکل اس وقت ہیڈ زون لے رہے ہیں ایک طرح سے, نہ صرف حکومت کو بلکہ ملکی اداروں کو. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان باتوں سے ان کے اپنے سپورٹرز میں بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بطور وزیر اعظم بہت تنقید کرتے تھے تب کی اپوزیشن پر کہ جی آپ کیسے لوگوں کا نام لیتے ہیں اور آپ اس وقت ملکی سلامتی پہ ضرب لگا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ بات تو اگر خود ہی یہی والی چیز اب وہ خود کر رہے ہیں بطور اپوزیشن, تو ان کے اپنے پرانے بیانات ماضی کے ان کو سنائے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے.
کہ آپ تو پہلے ایسے کیسے تھے. بالکل. اور مونا یہی شکوہ حکومت کو بھی ہے کہ جب خود حکومت میں تھے تو ہم پر تنقید کی جاتی تھی, اب خود ویسے ہی بیانات آتے ہیں. بہرحال آپ نے کہا کہ اس تمام معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے, جب تک شواہد نہ ہوں تو کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تجزیے سے آگاہ کیا.